آج سے 4000 سال پہلے آج کے عراق اور اینشینٹ میسوپوٹیمیا کی میجر سٹی ار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ بت پرست تھے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کی عبادت کرتے تھے، اور اسی زمانے میں ایک ایسے بادشاہ کی حکومت تھی جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ قرآن میں اس بادشاہ کا ذکر موجود ہے لیکن نام نہیں لیا گیا، لیکن مفسرین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہت نمرود کی تھی۔ فرمان ہے کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بچپن ہی سے ہدایت فرمائی تھی، انہیں اپنی دلیلیں الہام کی تھی اور بھلائی سمجھائی تھی تاکہ وہ اپنی قوم کو قائل کر سکیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے مانتے تھے کہ موت کے بعد ایک دوسری زندگی ہے اور اس زندگی کے بعد اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، لیکن اپنے یقین اور ایمان کو مزید بڑھانے کے لیے وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست منظور کر لی اور انہیں حکم دیا کہ 4 پرندے پکڑو اور انہیں ایک ساتھ اکٹھا کرو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ کون سے پرندے پکڑے ہیں، تاکہ پھر پہچاننے میں غلطی نہ ہو۔ پھر ان پرندوں کو ذبح کر کے ان کی بوٹیاں بکھیر دو اور سامنے کے ان تمام پہاڑوں پر ایک ایک بوٹی رکھاؤ، پھر یہاں کھڑے ہو کر انہیں آواز دو، پھر دیکھو کہ کس طرح وہ ذبح شدہ پرندے دوبارہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، یہ سب میری قدرت سے ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تو جگہ جگہ سے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے اور فوراً مردہ جسم میں حیات دوڑ گئی اور پرندے اللہ کی قدرت سے دوڑ کر آپ کے پاس پہنچ گئے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان مزید بڑھ گیا کہ یہ ہاتھ سے تراشے ہوئے بت جن کو ان کی قوم خدا مان بیٹھی ہے خود میں جان نہیں ڈال سکتے، کسی کو کیا ہی زندگی بخشیں گے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے بت پرستی کے خلاف تھے۔ آپ علیہ السلام نے تبلیغ دین کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، سمجھایا کہ آپ کیوں ان بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں جو کہ نہ نفع پہنچا سکے اور نہ زر۔ خدائی علم جو میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ لیکن آپ کے والد نے نہایت غصے سے جواب دیا کہ اگر تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے رہو گے اور باز نہ آؤ گے تو میں تمہیں پتھروں سے مار ڈالوں گا، بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، میں اللہ سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج کی پرستش بھی کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے آسمان و زمین کی چھپی ہوئی اور اعلانیہ ساری چیزیں دکھلا دی۔ جیسا کہ جب تاریک رات ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہوگا، لیکن جب وہ غائب ہو گیا تو کہا کہ ڈوب جانے والے کو تو میں پسند نہیں کرتا اور نہ غائب ہو جانے والی چیز خدا ہو سکتی ہے۔ پھر جب چاند کو روشن دیکھا تو کہا کہ یہ میرا خدا ہوگا، وہ بھی ڈوب گیا تو کہا یہ بھی خدا نہیں ہے، اگر سچا خدا میری رہنمائی نہ فرمائے تو میں گمراہوں میں ہی ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ روشن ہے اور سب سے بڑا ہے، لیکن وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے قوم، میں تو دستبردار ہوتا ہوں تمہاری ان تمام چیزوں سے جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ اب میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ ان سے سوال و جواب بھی کیے کہ آخر ان بتوں کو جن کو تم سب کچھ مان بیٹھے ہو آخر ہے کیا؟ تو قوم کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سمجھانے کے بعد بھی جب یہ قوم شرک سے باز نہ آئی تو آپ علیہ السلام نے ٹھان لی کہ ان لوگوں کے ان بتوں کا ضرور کچھ نہ کچھ علاج کروں گا۔ اس قوم کے لوگ بتوں کا ایک تہوار بڑی دھوم سے مناتے تھے۔ اب ایک بار جب سارے لوگ اسی تہوار پر گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ کر سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب مشرکین اپنے میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے سارے خدا منہ کے بل گرے ٹوٹے پڑے ہیں۔ اب سوچنے لگے کہ کون ظالم شخص تھا جس نے ہمارے خداؤں کی یہ حالت کی ہے۔ اب ان میں سے جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کو سنا تھا انہیں خیال آیا اور کہنے لگے کہ وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے وہ ہمارے خداؤں کے بہت خلاف تھا، اسی نے یہ سب کیا ہوگا۔ اب مجمع اکٹھا ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ ہمارے خداؤں کی یہ حالت تم نے کی ہے؟ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام تو ان کے اس بڑے بت کا ہے اور اسی کی طرف اشارہ کیا، اور پھر فرمایا کہ تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے ان خداؤں سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ آخر تمہارے ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟
اب اس قوم کے لوگ شرمندگی سے بولے کہ ابراہیم کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ بت بے زبان ہے؟ اور ادھر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا اور آپ نے فوراً فرمایا افسوس، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان؟ تم کیوں اس قدر بے سمجھ ہو رہے ہو؟ اب جب اس قوم کے لوگوں کے پاس کوئی جواب نہ بن پایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے پر آمادہ ہو گئے کہ اس طرح ہمارے خداؤں کی عزت رہے گی۔ سب نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال کر اس کی جان لے لی جائے اور لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ زمین میں ایک بہت بڑا اور بہت گہرا گڑھا کھودا گیا اور لکڑیوں سے اسے بھر دیا گیا اور انبار کھڑا کر کے اس میں آگ لگائی گئی۔ روئے زمین پر کبھی اتنی بڑی آگ دیکھی نہیں گئی تھی کہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس میں پھینک دیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کو حکم ہوا کہ وہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس آگ نے آپ علیہ السلام کو چھوا تک نہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے نکل گئے اور آپ کی اس حالت کو دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ معجزہ دیکھ کر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن کچھ لوگوں نے دنیاوی زندگی کو چن لیا اور کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا، اس ڈر سے کہ کافروں کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے بہت کم لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، لیکن اہل ایمان بھی مشرکین کی جانب سے دی جانے والی تکلیفوں کے اندیشے سے ایمان کا اظہار نہ کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی واقعے کے بعد اس دور کے بادشاہ نمرود نے آپ سے مناظرہ بھی کیا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے محل میں بلوایا اور کہا کہ تو کس خدا کی طرف بلاتا ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی تیری نظروں میں کوئی خدا ہے؟ مجھ سے بڑا کون ہے؟ کون مجھ سے زیادہ قدرت کا حامل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور روح چھین لیتا ہے، میرا رب وہ ہے جس کے بغیر نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے اور نہ موت۔ یہ جواب سن کر نمرود بڑائی میں آ گیا، 2 قیدیوں کو بلوایا اور کہا کہ ایک کو معاف کر کے زندگی دے سکتا ہوں اور ایک کے موت کا حکم دے کر اسے مروا دیتا ہوں، اور کہنے لگا کہ تمہارا رب کوئی انوکھا کام تو نہیں کرتا؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیں۔ اب اس بات پر یہ کافر ہکا بکا رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پایا، اور ادھر ہی سے یہ کافر بادشاہ اور اس کی قوم کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے اور آپ علیہ السلام پر ہاتھ ڈالنے کا کوئی مناسب موقع ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کافروں سے بچا کر شام کے مقدس ملک میں پہنچا دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہاں کے بادشاہ کی لڑکی اپنے قوم کے دین سے بیزار ہے اور اس سے نفرت رکھتی ہے، تو آپ نے ان سے اس اقرار پر نکاح کر لیا کہ وہ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں سے نکل چلیں۔ انہی کا نام حضرت سارہ ہے، اور انہی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ خوبصورت تو تھی لیکن بانج عورت تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے مصر پہنچے تو فرعون مصر نے حضرت سارہ کی خوبصورتی کے پیش نظر انہیں اپنے محل میں رکھنا چاہا۔ پھر جب اس بادشاہ نے حضرت سارہ کے قریب جانے کی کوشش کی تو حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھ پر اس کافر کو مسلط مت کر۔ چنانچہ یہ بادشاہ تھرایا، کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، اور جب 2 یا 3 دفعہ ایسا ہی ہوا تو یہ بادشاہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے یہاں میرے پاس شیطان کو بھیج دیا ہے۔ تو اس نے نہ صرف حضرت سارہ کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس جانے دیا بلکہ ساتھ ہاجرہ لڑکی بھی دے دی، وہی ہاجرہ جن کا نکاح حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا تھا، جس کے بعد حضرت ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنا گھر، ملک، اپنے لوگ، اپنی قوم سب کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف عظیم بیٹوں سے نوازا بلکہ ان بیٹوں کو نبوت بھی بخشی اور انہی کی نسلوں سے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ میری کسی بھی بات میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔